الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم برحمتك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا. اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے ہیں اور یہ کھانا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ان کے ساتھ کھا رہے ہیں. کیسا ہی عظیم شرف تھا ان لوگوں کا رضی اللہ عنہم اجمعین. اتنے میں ایک سورت نازل ہوتی ہے، ایک وہ سورت جسے آپ جانتے پڑھتے ہیں. وہ سورت اسی مجلس میں نازل ہوتی ہے جب اس سورت کے الفاظ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سنتے ہیں. آپ اسی وقت کھانے سے اپنا ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اس صورت میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے میں اپنی زندگی میں اس کو دیکھ رہا ہوں. انی لرائن ما عملت، جو ما عملت من خیر و شر، جو میں برائیں اچھا کرتا ہوں وہ مجھے اپنی زندگی میں نظر آتا ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ کیا میں اپنے اس ہر شر اور خیر کا اس طرح مجھے جزا دی جائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو یہ کہا، ابو بکر دیکھو، انما ترى مما تكره فهو مثاقيل ذر شر كثير. ابو بکر، جو تمہیں دنیا میں تکلیفیں پہنچ رہی ہیں یا جو دکھ آتے ہیں وہ ذرے ہیں شر کے، برائی کے، جو تمہیں پہنچ رہی ہیں. لیکن وَيَدَّخِرُ اللَّهُ لَكَ مَسَاقِيلَ ذَرِّ الْخَيْرِ حَتَّى تُعْطَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر کے بہت سے ذروں سے بنے ہوئے بہت سے مجموعے جمع کر رہا ہے تاکہ تمہیں قیامت کے دن اس کی جزا دی جائے. یہ سورت جو نازل ہوئی اور حضرت ابو بکر کو کھانے سے روک دیا، یہ سورت شروع ہوتی ہے اذا زلزلت کے لفظ سے. اذا زلزلت الارض زلزالها. اس سورت کو آپ نے بارہا سنا ہوگا، بارہا پڑھا ہوگا، لیکن پڑھنے کے ساتھ اس سورت میں غرق ہونا بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہوگا.
اس سورت کو اپنا احتساب بنا لینا بہت ہی کم کو نصیب ہوتا ہے. اس سورت کے الفاظ اور آیات میں کھو جانا اور اس اللہ کے پیغام کو سمجھ کر اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرنا تو بہت ہی کم کو ہوتا ہے. اذا زلزلت وہ سورت جس نے حضرت ابو بکر کو کھانے سے ہاتھ کر روک دیا تھا اور وہ دہشت میں آ گئے تھے. وہ کہتی ہے اذا زلزلت الارض زلزالها. اس کا آغاز ہی خوفناک ایک دھمکی کے ساتھ ہے. اذا زلزلت الارض، یہ ساکن، یہ ٹھہری ہوئی زمین جب بری طرح ہلا دی جائے گی. اذا زلزلت، جب اس زمین کو بری طرح ہلا دیا جائے گا. یہ ایک سورت ہے، ایک آیت ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها. پھر جب آیتوں پہ غور کرنا نصیب ہو جائے تو انسان کو ایک ذوق اور ملتا ہے. وہ آیت کی بہنیں قرآن میں سے ڈھونڈتا ہے. یہ آیت کہہ رہی ہے اذا زلزلت الارض زلزالها. اسی مفہوم میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ ہم جائیں تو فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے پالنے والے اس کا ڈر کھاؤ. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ قیامت کا زلزلہ کوئی معمولی نہیں، بہت بھاری چیز ہے. یوم ترونھا، جس دن اس زلزلے کا سامنا کرو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، محبت سے اپنے شیرخوار بچے کو دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے اس بچے سے جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے غافل ہو جائے گی، اس کو بھول جائے گی. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، جس ماں نے ابھی ایک دنیا میں آنے والے بچے کو اپنی آغوش میں، پیٹ میں پناہ دی ہوگی، وہ اس کو بھی پھینک ڈالے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تمہیں لوگ مدہوش نظر آئیں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، ان پہ مدہوشی کی کیفیت نہیں ہوگی. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کو جو اب سامنے تیار کھڑا عذاب ہے یہ بڑا سخت ہے. یہ آیت کہتی ہے اذا زلزلت الارض زلزالها. اس کی دوسری بہن کہتی ہے اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قرآن کی وہ صورتیں جو آخر میں جا کر 30ویں پارے میں آپ کو ملتی ہیں اور مختصر ہو جاتی ہیں، وہ مختصر ہیں، اس کی تفصیل قرآن میں باقی جگہ آئے گی. وہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کی بہنیں قرآن میں ہوں گی. قرآن کو کھول کر جب ایک سورت سے گزر رہے ہوں تو اپنے اندر یہ مزاج اور ذوق پیدا کیجئے کہ اس آیت کی بہن اور کون کون سی آیتیں ہو سکتی ہیں، اس سے ملتی جلتی کون کون سی اس کی بہنیں ہو سکتی ہیں، اس جیسی کون کون سی آیتیں ہو سکتی ہیں. آیت دوسری آیت جیسی، ایک آیت دوسری آیت جیسی مختلف اعتبار سے ہو سکتی ہے. اگر ہم آیت کا آغاز دیکھیں، اگر ہم آیت کا اختتام دیکھیں، اگر ہم آیت کا موضوع دیکھیں، اگر ہم آیت کے الفاظ دیکھیں، اگر ہم آیت کا اس میں اللہ کی طرف سے جو دھمکیاں بشارت ہے وہ دیکھیں، اگر ہم آیت کا ماضی حال اور مستقبل دیکھیں، ایک آیت بہت سے پہلوؤں سے دوسری آیت سے جڑی ہوتی ہے. بعض اوقات الفاظ کے اعتبار سے ایک آیت کی بہنیں اور ہیں، موضوع کے اعتبار سے کوئی اور ہوتی ہیں، آغاز کے اعتبار سے کوئی اور ہوں گی، اختتام کے اعتبار سے کوئی اور ہوں گی. یہ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو بری طرح ہلا ڈالا جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها. کچھ سالوں پہلے ایک زلزلہ آیا تھا، بہت سے لوگ ہوش میں اس میں موجود تھے. کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد آفٹر شاکس آتے تھے. اب بھی دنیا کے ملکوں میں جب آتے ہیں، گھر چھوڑ کے لوگ بھاگے، ماں باپ ایک دوسرے کو، بچے ایک دوسرے کو بھول کر بھاگتے تھے، گھروں سے نکلتے تھے. اذا زلزلت الارض زلزالها. یہ تو ابھی دنیا کے وہ زلزلے ہیں جو اللہ ایک خطے پہ لے کے آتا ہے، ایک علاقے کو ہلاتا ہے. یہاں پر ایک علاقے کی بات نہیں ہو رہی. الارض، جہاں پر انسانی آبادی موجود ہے. اذا زلزلت الارض، جب سارے کو ہلا دیا جائے گا پھر کہاں بھاگو گے؟ اس زلزلے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑا ہونے کا تصور تو کیجیے. اس زلزلے میں، اس کیفیت میں اپنے بچوں کے ساتھ تو کھڑے ہو کے دیکھیں.
اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلائی جا رہی ہوگی، اذا زلزلت الارض زلزالها، ہلتے ہلتے اس زمین میں سے اخرجت الارض اثقالها، ایک ادھر ادھر کی حرکت ہے اور ہلانے کی وجہ سے اس کے اندر سے اخرجت الارض اثقالها، اپنے اندر کے بوجھ باہر پھینک رہی ہوگی۔ یہ جو اندر کے بوجھ ہیں، دنیا میں اس کی کیفیت کس شکل میں نظر آتی ہے؟ جب لاوے نکلتے ہیں، جب زمین کی پلیٹیں حرکت میں آتی ہیں، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ زمین اپنے اندر کے کون سے بوجھ ہے جو نکال رہی ہوگی؟ اس بوجھ سے مراد ایک وہ انسان ہے جو زمینوں میں دفن ہوں گے۔ اگر انسان زمین پر چل رہا ہو تو وہ زمین پر بوجھ ہوتا ہے، اور اگر وہ قبر میں چلا جائے تو وہ زمین کے لیے بوجھ ہوتا ہے، اس کا وزن ہوتا ہے۔ وہ زمین کا جو وزن بن چکا ہے، زمین اس کو نکال باہر پھینکے گی، وہ اس کا سدا حصہ نہیں رہے گا۔ وہ قبر کے اندر جا کے اس کا کام ختم نہیں ہوا، انجام ابھی باقی ہے۔ اثقالہا، زمین کا حصہ بنا تھا لیکن یہ عارضی تھا، اس کو نکال باہر پھینکے گی، باہر جاؤ، اب میں تمہیں مزید پناہ نہیں دے سکتی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور انسان کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلے گا، مَا لَهَا مَا لَهَا، اس زمین کو کیا ہو گیا؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، انسان یہ بول رہا ہوگا، وہ کہہ رہا ہوگا مَا لَهَا، آگے سے زمین بھی بول رہی ہوگی۔ ادھر سے انسان بول رہا ہے، یہاں سے زمین بول رہی ہے۔ انسان تو کہہ رہا ہے خوف کے مارے، ڈر کے مارے، شکوہ کر رہا ہے اور پریشان ہے، سمجھ نہیں آ رہی، بس اتنا ہی کہہ رہا ہے مَا لَهَا، اس زمین کو کیا ہو گیا؟ زمین آگے سے اپنی باتیں بتا رہی ہو۔ لفظ قرآن کا تحدث اخبارها، یومئذ قرآن کا ایک خاص اسلوب ہے، یومئذ اس روز، یہ قرآن کا اپنا ایک خاص اسلوب ہے، اس پہ پھر کسی اور دن بات ہوگی، لیکن تحدث کا لفظ وہ بول رہی ہوگی، بتا رہی ہوگی، باتیں کر رہی ہوگی۔ وہ زمین کا بولنا کیسا ہوگا؟ کیا اللہ اس کو اندازے گویائی سکھائیں گے؟ کیا یہ زمین کو زبان ملے گی اور وہ بولے گی؟ جو دنیا میں چیزیں بولتی ہیں ان کی زبان ہوتی ہے، آواز نکالنے کے لیے یہاں پہ ایک نظام اصوات کے لیے پورے کا پورا ایک نظام ہوتا ہے، آواز سب نکلتی ہے۔ یہ بانسری اور جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر بھی کچھ چیزیں، اس کے اندر سے جو ہوا کی لہر نکالی جاتی ہے ایک خاص طریقے سے، پھر وہ بولتی ہیں۔ زمین کیسے بولے گی؟ یومئذ تحدث اخبارها، دنیا میں جو اللہ نے یہ نظام بنائے ہیں ان میں سے کچھ چیزوں کی جسامت ہے، ہمیں نظر آتی ہیں، ہم چھو سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، محسوس کر سکتے ہیں۔ محسوس کی گئی چیزوں کو آپ محسوسات کہہ لیں، اور جو چھو سکتے ہیں وہ مادہ کہہ لیں۔ جن چیزوں کو ہم چھو سکتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، جن چیزوں کو ہم سوچ سکتے ہیں ہمارے سامنے نہیں ہوتی لیکن ہمیں پتہ ہے، جیسے عقل چھو نہیں سکتے، محبت، نفرت چھو نہیں سکتے لیکن ہے، معنوی چیز ہے، سوچی جاتی ہے، ذہن سے پتہ ہوتی ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں وجود نہیں دیا گیا، معنوی چیزیں ہیں، معنوی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن وجود عطا کر دیں گے۔ جیسے موت کو ہم چھو نہیں سکتے، لیکن جب جنت والوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور دوزخ والوں کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا، موت کو ایک دمبے یا مینڈی کی شکل میں لا کر پیش کیا جائے گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ موت آج سے پہلے تھی، لوگ مرتے تھے اور موت آتی تھی، اب جو جنت میں گیا وہ ادھر سیٹ ہو گیا، جو دوزخ میں گیا وہ ادھر ہو گیا، اور یہ موت کو ذبح کر دیا، اب خلود، اب صدا کی صدا یہی کیفیت رہی۔ اسی طرح قرآن کریم قبر میں آئے گا، ایک تھکے شخص کی حالت میں، کمزور چہرے کی، پیلا چہرے کی حالت میں آئے گا اور آ کے قرآن والے کو قبر میں کہے گا میں وہی قرآن ہوں جسے تم پڑھا کرتے تھے،
سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، قیامت کے دن اللہ ان کو وجود دیں گے تو یہ اوپر صاحبان بن کے اہل ایمان کو ڈھانپ لیں گے، ان کو وہ قیامت کی سختیاں نہیں جھیلنی پڑیں گی۔ تحدث اخبارہا، وہ اپنی باتیں بتائے گی۔ اخبار کیا ہے؟ تحدث کیسے ہوگا، بولے گی کیسے اور بتائے گی کیا؟ یہاں پر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، انہوں نے جو مفہوم سمجھے اور آگے امت کو بتائے، ان میں سے ایک یہ ہے، جو اس زمین کے اوپر بندوں نے اچھے یا برے کام کیے ہوں گے زمین بتانا شروع کر دے گی۔ جو انسان زندگی میں کچھ یہاں پہ کر کے گیا ہے وہ بتائے گی۔ اور ابن مسعود کہتے ہیں وہ اس وقت یہ بول کے کہے گی کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اس کے حکم سے میں بول رہی ہوں اور میں بتا رہی ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی یومئذ تحدث اخبارہا، تو پوچھا تھا اتدرون ما اخبارہا، تمہیں پتہ ہے کہ اس زمین کی وہ خبریں کیا ہوں گی جو بیان کرے گی؟ صحابہ خاموش رہے، کہنے لگے اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کے رسول کو بہتر پتہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، کہ یہ زمین ہر بندے اور ہر خاتون کے خلاف جو اس نے اس زمین کی پشت پہ کیا ہوگا وہ بتائے گی، گواہی دے گی اور کہے گی ان تقول کذا وکذا وکذا، کہے گی فلاں شخص نے عمل کذا وکذا وکذا، اس شخص نے ایسے 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 کر کے زندگی یہاں پہ گزار کے گیا تھا اور فلاں دن اس نے ایسا اور ایسا کیا تھا۔ تحدث اخبارہا، صورت میں انسان بول رہا ہے، زمین بول رہی ہے، لیکن آپ یہ خاموشی سے سوچئے جب زمین بول رہی ہوگی تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اس زمین نے آپ کے حق میں آپ کے خلاف گواہ بننا ہے۔ ان کمروں نے، ان دفتروں نے، ان دکانوں نے، ان رستوں نے، ان تعلیم گاہوں، درس گاہوں نے، اس ملک نے، اس شہر نے آپ کے بارے میں گواہی دینی ہے، بچ کے کوئی نہیں جا سکتا۔ یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا، وہ بول رہی ہوگی، کیوں؟ بأن ربک اوحی لہا، اس لیے کہ وہ زمین خود کہہ رہی ہے، انسان کو کہہ رہی ہے بأن ربک اوحی لہا، اس لیے کہ تمہارے رب نے اس کو یہ حکم دے دیا ہے۔ اوحی لہا، اس کی طرف وحی کی ہے، اس کو پیغام دیا ہے۔ یہاں پر کس چیز کی اللہ نے اس کو وحی کیا کی ہے؟ عام طور پہ ہمارے پاس ذہن میں آتا ہے جب سورت ہم پڑھتے ہیں کہ جب انسان کہے گا ما لہا، اس کو کیا ہوا ہے، تو یومئذ تحدث اخبارہا، وہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ وہ جو خبریں کیسے بیان کرے گی، زمین کیسے اس قابل ہو گئی؟ تو زمین کا جواب ہے بأن ربک اوحی لہا، اس لیے کہ تمہارے رب نے اس زمین کو وحی کی ہوگی اور وہ بتا رہی ہوگی۔ اب یہاں سے ذہن میں ایک مفہوم یہ آ سکتا ہے کہ کیا وحی کی ہوگی، کیا بتایا ہوگا؟ جواب ذہن میں آتا ہے کہ وہ باتیں جو زمین بتا رہی ہے وہ رب کی طرف سے وحی کے ذریعے اس کو مل رہی ہوں گی۔ یہ ایک مفہوم ہے۔ اب دوسرا مفہوم یہاں پر قرآن پڑھتے سمجھتے ہوئے یہ ہوگا، جب انسان نے کہا ما لہا، اس کو کیا ہے؟ زمین تحدث اخبارہا کی کیفیت میں ہے، یہاں پر بأن ربک اوحی لہا وہ بتائی بھی جا رہی ہے، یہاں پر ایک مفہوم وسیع ہو جاتا ہے۔ صرف وہ خبریں جو بتا رہی ہے وہ وحی میں شامل نہیں ہیں، بلکہ زمین کا ڈگمگانا، زمین کا ہلنا، زمین کا اس طرح تھر تھر کانپنا اور یہ کیفیت ہونا، یہ ساری کی ساری کیفیتیں اور اس میں زمین کا بولنا، یہ سارے رب کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اب وحی کا مفہوم وسیع ہو جائے گا۔ وحی سے مراد صرف وہ والی باتیں نہیں ہیں جو زمین کہہ رہی ہے، بلکہ وحی سے مراد ہے وہ باتیں بھی اور وہ کیفیتیں بھی جو ساری کی ساری اس پہ چھائی ہوئی ہیں۔ اس طرح
ایک آیت کا ایک ایک لفظ کا مفہوم کبھی محدود ہوتا ہے، کبھی وہ وسیع ہوتا ہے. اس کو اپنے قرآنی ذوق کا حصہ بنائیے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، جس دن لوگ نکلیں گے ٹولیوں میں نکلیں گے. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، کیوں نکلیں گے؟ جتھے نکل رہے ہوں گے. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. پھر میں دہراؤں گا، جب قرآن کی کوئی ایک آیت سمجھ آ جائے تو ذوق کا حصہ بنائیں کہ اس کی بہن کو ڈھونڈنا ہے. قرآن میں اسی مفہوم کے بالکل نزدیک یا قریب تر اور آیتیں بھی ہوں گی. یہ بہنیں آپس میں مل کر ایک اور مجموعہ بناتی ہیں جو انسان کے ذہن کو جکڑتا ہے. ادھر اللہ فرما رہے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اور ایک جگہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پہ کہہ رہے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، جس روز لوگ نکلیں گے ٹولیاں بن کر، مختلف فرقے بن کر، مختلف جماعتیں بن کر، بکھر بکھر کر. آج ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتے، آج قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں نہیں کہہ سکتے. اشتاتا، بکھرے ہوئے ہوں گے، باپ بیٹے سے دور، ماں بیٹیوں سے دور. اشتاتا، بکھرے ہوئے. لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کا اعمال دکھائے جائیں. اس آیت میں یہ ہے. اس کا قرآن، اس آیت کی قرآن کے لیے تفسیر یہ ہے. ایک اور آیت میں ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور ان کو ملے گا جو انہوں نے کیا ہوگا سامنے. لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو دکھائے جائیں ان کے اعمال. دوسری آیت کہتی ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پائیں گے جو انہوں نے کیا ہوگا سامنے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پہ کوئی ظلم تو نہیں کرے گا. یہ قرآن سورت ایک ہے. اگر آپ اس سورت کی ہر آیت کی بہنیں ڈھونڈتے جائیں، آپ کو کم از کم 35-40 اور آیتیں اسی سورت کی مکمل قرآن کی تفسیر نظر آئیں گی. پھر قرآن کریم، یہ جو قرآن جب بھی ذکر آئے گا قیامت کا، قرآن فوراً بات کو پلٹائے گا دو کی طرف. ابھی لیروا اعمالہم، اگلی آیت آپ جانتے ہیں فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ. یہ دو لوگوں کا بیان ہے. قرآن میں بارہا دو کو آئے گا، اور سب سے مختصر ان دونوں آیتوں کی بہنیں ایک جملہ ہے. سب سے مختصر کہتا ہے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک فریق دوزخ جنت میں اور ایک دہکتی ہوئی آگ میں. ہم ساری انسانیت کا کل انجام یہ 6 لفظ ہیں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. یہ قرآن کریم کی اس آیت، سورت کی اس آیت کی بہن جملہ ہے. یہ ذوق پیدا کیجئے. ایک آیت کی بہنیں میں پھر دہراؤں گا، اس آیت کے اختتام یا آغاز یا درمیان یا موضوع یا الفاظ کی تعداد یا حروف کی وجہ سے یا اس کے اسلوب کی وجہ سے اور بھی بہت سی وجہ سے آیات کی بہنیں ہوتی ہیں. رک جائیے آیات پر. جو صورتیں اچھی طرح سمجھتے ہیں ان کی ہر آیت پر رک کر اس کو قرآن کے ساتھ ادھر ادھر اور جوڑیں. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے شر خیرن یرہ شر یرہ، قرآن اس کو ایک مفصل انداز میں یوں بیان کرتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب قیامت کے لیے وہ بگل بجا دیا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، آپس میں کوئی رشتے نہیں رہیں گے. ادھر کہہ رہے اشتاتا، بکھرے ہوئے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں اچھا بکھرا ہوا ہوں گا، ادھر میں ہوں، میرا باپ وہاں پہ، بیٹا وہاں پہ، شاید میرے درمیان کوئی الفت، کوئی محبت، کوئی جذبہ جاگ جائے، ہوں میں بکھرا دور دور. لیکن اس آیت کے اندر اگر کسی کے ذہن میں اشتباہ آتا ہے تو آیت کہتی ہے فلا انساب بینہم، اس دن یہ رشتہ داریاں بندہ نہیں نبھا سکے گا. ولا یتساءلون، رشتہ داری نبھانا تو دور کی بات ہے، آپس میں بات ہی نہیں کر سکیں گے. اپنی پڑی ہے فمن ثقلت موازینہ، جس کے پلڑے بھاری ہوتے گئے، فاولئک هم المفلحون. وہاں پہ کہہ رہا ہے خیرن یرہ، خیر کو دیکھ لے گا، یہاں پہ بتا رہا ہے دیکھے گا تو اس کے پلڑے بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون. یہاں پہ کہہ رہا ہے شرن یرہ، شر سامنے آئے گا دیکھے گا، وہاں پہ بتا رہا ہے ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون.
ابھی انہوں نے شر کو دیکھا ہے، اس صورت میں ہے دیکھا ہے شر کو، انجام کیا ہے؟ انجام یہاں پہ ہے جس کے پلڑے ہلکے رہ گئے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، ایسے ہی تو ہے جنہوں نے اپنا آپ ہی ہار دیا، فی جہنم خالدون۔ پھر قرآن کی اس بہن کی ایک اور بہن، اس آیت کی جیسے ایک اور آیت جو اسی کی تفسیر کرتی ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن وہ قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس دن یہ سارے بکھر جائیں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، جن کو ایمان کی توفیق ہوئی، عملی طور پر نیک عمل کرتے کرتے زندگی گزار کے آئے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ، ان کو ایک باغ میں، يُحْبَرُونَ، ان کی موجیں کروا دی جائیں گی، فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اور جن کو عمل کی توفیق نہیں ہوئی، ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے رہے، جھٹلاتے رہے، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، ایسے ہی تو لوگوں کو عذاب میں سمن بھیجا جائے گا، ان کو پیش کیا جائے گا، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ یہ ایک آیت کی دوسری بہنیں آیات ہے، اس صورت کی بجائے کسی اور صورت میں۔ قرآن کا اپنا ایک ذوق بنائیے، جب یہ آیتیں آپ کے سامنے آئیں، آیت پہ رک جائیں، اپنے ذہن کو گھمائیں، لے کر وہاں پہ جائیں، اپنی نظروں کو دوڑائیں جہاں پہ اور اس جیسی آیت ہے۔ پھر دنیا میں جو سب سے چھوٹی چیز نظر آنے والی ہے وہ ذرہ ہے، وہ ذرہ جو خاک کا ہے، وہ ذرہ جو ہوا میں اڑتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے جو بھی خیرن یہاں پر کوئی بھی کے مفہوم میں آ رہا ہے، کوئی بھی خیر کی ہو، ایک ذرے کے برابر بھی، یرا، اس کو وہ دیکھے گا۔ اب ذرہ دنیا کی سب سے چھوٹی چیز ہے، اور جب یہ امت اس کے چھوٹے اور بڑے قرآن کے محنت کرتے تھے، ہلکے بناتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، قرآن سمجھتے تھے، سمجھاتے تھے، نقطے نکالتے تھے، سوال کرتے تھے، جواب کرتے تھے، آیت سے آیت ملاتے تھے، رکوع سے رکوع ملاتے تھے، ادھر کی بات وہاں پر جا کے ڈھونڈتے تھے، وہاں کی تفسیر یہاں پر، یہاں کا اختصار وہاں پر۔ امت کا جب ایسا ذوق تھا تو ایک شخص کہتا ہے، میں ایک جگہ موجود تھا، وہاں پہ بڑے بڑے علماء کرام بھی بیٹھے تھے، 70 لوگ تھے جو قرآن کے بڑے اچھے سارے ذوق رکھنے والے تھے، ان میں جو سب سے کم عمر تھا، دنیا میں سب سے کم عمر چیز ذرہ ہے، ذرے کا وہ ذکر قرآن میں یہاں پہ آتا ہے، سب سے جو چھوٹی چیز ہے وہ ذرہ ہے۔ ان میں جو سب سے کم عمر تھا جو قرآن کو سیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے جب یہ آیت سنی تو اس نے مثقال ذرۃ شرا، کہ ایک ذرے کے برابر بھی شر بھی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، تو اس سب سے ننھے قرآن کریم کے طالب علم نے کہا، واللہ ھذا احصاء شدید، خدا کی قسم یہ تو بڑا کڑا محاسبہ اور حساب ہے، ایک کلک کا بھی جواب دینا پڑے گا، ایک پوسٹ کا بھی جواب دینا پڑے گا، ایک نگاہ کا بھی جواب دینا ہوگا، ان سوچوں کا حساب ہوگا، ایک ایک روپے کا حساب ہوگا، جو لقمہ اترا ہے اس کا بھی حساب ہوگا۔ یہ اب خیرن ہے یا شرن ہے، یہ ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس صورت کو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب اس صورت کے آغاز پہ آ جائیں، شروع کیسے ہوئی تھی؟ اذا زلزلت، قرآن کریم کی وہ صورتیں پہلے دیکھیں جو اسی طرح شروع ہوتی ہیں، یہ جو خوفناک اور یہ جو دہشت اس صورت میں اذا زلزلت میں ہے، وہ یاد کریں، اذا السماء انفطرت، ادھر زمین کو ہلانے کی بات ہے سورہ انفطار کے شروع میں، جب یہ آسمان پھٹ جائے گا، وہاں کے آغاز بھی اسی قیامت کی حالت سے ہے۔ پھر وہ صورت یاد کریں، اذا وقعت الواقعہ، جب وہ آ کے جس نے آ کے رہنا ہے وہ آ پڑے گی، وہ صورت بھی قیامت کے آغاز سے ہے۔ پھر وہ صورت یاد کریں، اذا الشمس کورت، یہ جو صورت تمہیں نظر آتا ہے جب یہ بھی اس کی بھی روشنائی ختم کر دی جائے گی، ہمیں نظر کیا آتا ہے؟ ایک آسمان، ایک زمین، درمیان میں سورج، یہ تینوں تو گئے۔ 3 صورتوں کے آغاز میں یہ اس کا آغاز ہے۔ پھر اسی اذا زلزلت کی تفسیر اگر قرآن سے جاننی ہو تو قرآن کہتا ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا فطرت واذا الكواكب انتثرت، جن تم ستاروں اور سیاروں کو دیکھتے ہو،
یہ جو ایک نظام میں موتی کی طرح ایک مالا کی طرح پروئے ہوئے ہیں ان کو بھی بکھیر دیا جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, یہ قبریں شک کر کے ان کو بھی پھیلا دیا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, اس دن ہر جان کو پتہ لگ جائے گا جو اس نے پہلے کیا, جو اس نے بعد کے لیے پیش کیا. یہ قرآن ہے, قرآن کے ذریعے یہ قرآن ہے جو اس کی وادی, جو اس کے دروازے میں داخل ہو گیا وہ اس کی وادیوں میں کھو جائے گا, اور جو اس کے دروازے میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کرے گا وہ ساری عمر باہر ترجمے کی ٹکرے مارے گا. وہ فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں ویڈیو میں یہ ہے, فلاں ویڈیو میں یہ ہے, اپنی عمر ضائع کرے گا. ویڈیو چھوڑ دیجئے, یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو بیکار بحثیں ہیں اس کو چھوڑ کر یہ بات کی چیزیں ہیں. سب سے پہلے قرآن کے اندر ذوق اور رسوخ حاصل کر لیجیے. جس دن قرآن کریم ایک عام شخص کے ہاتھ میں اس کا ابتدائی مفہوم سمجھنے کی صلاحیت آ گئی, وہ صحیح علماء کے قریب تر ہو جائے گا. وہ قرآن اور سنت کو پہچان کر اس پہ عمل کرنے والا بن جائے گا. وہ بجائے دائیں بائیں فرقہ وارانہ بحثوں میں خود بھی الجھا ہوا پریشان, اس سے نکل کر ایک سکون, امن, اطمینان اور ہدایت کی کیفیت میں چلا جائے گا. کس ویڈیو میں کیا ہے, کون کیا شرطیں کر رہا ہے, کس نے کس بحث میں الجھایا ہے, اس سے اسے سروکار ہی نہیں ہوگی. اس کی تو سوچوں میں ایک بات ہوگی, قرآن کا علم تھوڑا حاصل کیا ہے, عمر میری کم باقی ہے. وہ جو صبح و شام قرآن کریم سے جڑا ہوا اپنی زندگی گزار کر یہاں سے جانے کی ایک ساری کے ساری سائی میں گم ہوگا. اللہ سے دعا کیجیے, اللہ قیامت کے اس زلزلے کے دن, اے اللہ اس ہولناکی کے دن ہمیں, ہمارے ماں باپ کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے پیاروں کو ان تکلیفوں اور ان آزمائشوں سے اپنی رحمت اور عمل صالح کی وجہ سے بچا لینا. اے اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے, سمجھنے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن کریم کو ہمارے لیے ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. یا اللہ ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. یا اللہ ہمارے لہجوں کا کمال قرآن میں بسا دے. یا اللہ ہمارے سیرتوں کی روشنی قرآن سے رب کریم ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا, عمل کروانے والا, اس کی تعلیمات کو فروغ دینے والا بنا دے. اے اللہ زندگی گزر گئی, ہم تیرے کلام کو نہیں سمجھ سکے, ترجمے پڑھتے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, پھر یقین نہیں آتا. اے اللہ اس مسجد میں موجود ہر شخص کو اپنا کلام عربی میں سمجھنے کا قابل بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد. اللهم صل على نبينا محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اس سورت کو, جو سورہ زلزال آپ سن رہے تھے, اس سورہ زلزال ایک صفحے پر لکھیے اور پھر اس صفحے پر کچھ تصویر بنانے کی کوشش کیجیے. یہ سورت کیا ہے؟ اس سورت میں انسان ہے, زمین ہے اور ایک محشر برپا ہے. اس ایک سورت میں انسان کا ماضی ہے اور اس کا حال ہے اور اس کا مستقبل ہے. اس کا مستقبل یرح کے اندر ہے, اس کا حال شرن اور خیرہ ہے. یہ ایک صورت ہی, اسی میں انسان کا عمل بھی ہے, اس کا نتیجہ بھی ہے. انہی چند الفاظ میں دھمکی بھی ہے, بشارت بھی ہے. اسی ننھی سے صورت میں عدل کا اعلان بھی ہے, اسی میں انصاف کا اعلان بھی ہے, اسی میں رب کی قدرت بھی ہے. اس میں انسانیت کا اختتام اور پھر ایک نئی زندگی کا آغاز بھی ہے. یہ ایک صورت کتنے ہی معنی کو لیے ہوئے ہے. یہ صورت اکیلی نہیں ہے, یہ سورہ انفطار سے جڑی ہوئی ہے, یہ سورہ تکویر سے جڑی ہوئی ہے. اس صورت کی ہر آیت کی کئی بہنیں قرآن میں بکھری ہوئی ہیں. اس صورت کی ہر آیت کو قرآن کریم کی وہ بہن آیات اس کی وضاحت کرتی ہیں. یہ صورت اذا سے شروع ہوتی ہے اور اذا سے جب کوئی صورت شروع ہو وہ ہولناک منظر بیان کرتی ہے. یہاں پر آخری ایک نقطہ سمجھ لیجئے. اذا, اور یہ عربی زبان کے طلبہ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گا,
اذا الشمس کوورت، اذا کے بعد ایک چیز کا نام ہے الشمس. اذا الکواکب، کواکب ایک چیزوں کا نام ہے. اور جب ہم کہتے ہیں اذا البحار، بحار بھی سمندر ایک کسی چیز کا نام ہے. اذا کے بعد جب قیامت کا بیان ہوگا، قرآن میں دو میں سے ایک چیزیں اذا کے بعد ہوں گی، یا تو چیزوں کے نام ہوں گے یا چیزوں کے اذا کے بعد کوئی فعل ہوگا. زلزلت ہلا دی جائے گی، یہ ایک فعل ہے، ورب ہے. کوورت یہ ایک ورب ہے. اگر اذا کے بعد کوئی فعل ہوگا، اذا کے بعد کوئی فعل ہوگا تو وہ ایک ہولناکی کو بیان کرے گا، لیکن اذا کے بعد کوئی اسم آئے گا تو وہ زیادہ ہولناکی کو بیان کرے گا. اذا زلزلت الارض کا مطلب ہوگا جب زمین کو ہلا دیا جائے گا. لیکن اگر الارض کو پہلے لایا جاتا، اذا الارض زلزلت کہا جاتا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جب زمین کو بھی ہلا دیا جائے گا، حتیٰ کہ زمین بھی اس کیفیت میں آ جائے گی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اذا کے بعد اسم کو نہیں فعل کو ذکر کیا ہے. اسم باقی جگہ پہ آتا ہے، لیکن یہاں پر اس جملے کی اپنی ہولناکی کم ہے، لیکن اس کا اختصار اور اس کے بعد کی جو کیفیت ہے اس سے وہ ہولناکی حاصل ہوتی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، قرآن کریم کی یہ باتیں ہیں. کاش کہ ہمارے سامنے وہ لوگ ہوتے جو عربی زبان کو جنہوں کا ابتدائی علم ہوتا، یہ نکتے بیان کرتے. پھر آپ یہ اردو سب سے تکلیف دہ چیز خطبہ دیتے ہوئے یہ ہوتی ہے، قرآن کریم پڑھ کر ہمیں ترجمے کی طرف جانا ہوتا ہے. کہاں قرآن کا لطف، کہاں وہ جملہ کہے اذا زلزلت الارض زلزالها، اس کی آوازوں کا لطف، اس کے حروف کا لطف، اس کے الفاظ کے اتار چڑھاؤ کا لطف، ان الفاظ کی آپس کے موسیقی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. کہاں پر یہ آوازوں کا، حروف کا، لہجوں کا، الفاظ کا، جملوں کا آپس میں ملاپ، اور کہاں پہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے ترجمے. اگر اللہ نے آپ کو ٹانگیں دی ہیں، آپ کو یہ پسند نہیں ہوگا کہ میں آپ کو بیساکھی دوں اور آپ بیساکھیوں پہ چلیں. اللہ نے آپ کو عربی کلام دیا تھا، یہ ترجمہ ایک بیساکھی ہے. جو نہیں سمجھ سکتے، ذہن کام نہیں کرتا، ان کے لیے بہتر ہے. لیکن جن کے ذہن کام کرتے ہیں، جو نیوز پیپر انگلش میں پڑھتے ہیں، جن کو سمری اردو میں سمجھ نہیں آتی، جو ساری کی ساری باتیں انگلش میں کر لیتے ہیں، وہ اللہ کے کلام کو عربی میں سمجھنے کے حوالے سے معذور کیوں ہیں، دور کیوں ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ ہمیں اپنی کتاب کی آیات سے براہ راست اپنے کلام سے جوڑ دے. قرآن اور ہمارے درمیان جو رکاوٹیں ہیں اللہ ان کو ختم فرما دے. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی اللہم اغفر لحینا ومیتنا. اے اللہ ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے. ہم میں سے جو فوت ہو چکے ان کو معاف فرما، جو زندہ ہے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ دنیا کے ہر معاملے میں ہمیں بہتر چیز عطا فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے نمازی بھائی کرامت اللہ آپ کے مہمان بن چکے، اے اللہ آپ بہترین مہمان نواز ہیں. اے اللہ ہمیں اتنا پتہ ہے، اس مسجد میں آتے تھے جاتے تھے، ہم ان کو آتے جاتے دیکھتے تھے. یا اللہ اسی نماز کا، ان کے نیک اعمال کا وسیلہ ہے. اے اللہ تیری رحمت کا وسیلہ ہے، ان کے امتی ہونے کا وسیلہ ہے. اے اللہ ہمارے اس بھائی کی مغفرت فرما دے. جتنے بھی لوگ فوت ہوئے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما. جن کے مقدر میں حادثہ ہے اللہ اس حادثے کو ٹال دے. اے اللہ اہل غزہ کی مدد فرما. اے اللہ غزہ والوں کی مدد فرما دے. اے اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرما دے. اے اللہ اگر وہ تکلیف میں ہیں، ایسی تکلیف میں ہیں جس میں وہ تڑپ رہے ہیں، تو اے اللہ ان کو سکینت نصیب فرما. جو بدر والوں پہ سکینت نازل کی تھی اے اللہ ان پہ نازل فرما دے. جو مسلمان ان کی مدد کر رہے ہیں اے اللہ ان کا عمل قبول فرما. جو رب کریم غافل ہیں ان کو رب کریم ہدایت نصیب فرما. اے رب کریم ہم سب کو اپنے گھروں سے، اگر ہمارے گھروں میں میوزک کی صورت میں، ڈراموں کی شکل میں، بے پردگی کی شکل میں، حرام کمائی کی شکل میں، حرام ملنے جلنے کی شکل میں، کو کلچر کی شکل میں، کزنوں کا اور ان لوگوں کے اختلاط کی وجہ سے رب کریم ایسا ہم اپنے لیے دوزخ کی آگ جلا رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اس آگ کو بجھانے کی توفیق نصیب فرما.
اے اللہ شیطان نے جو حملے ہماری نسلوں پہ کیے ہیں، ہم پہ کیے ہیں، ہمارے گھر والوں پہ کیے ہیں، اے اللہ قرآن کی ہدایت کی وجہ سے ان کو دور فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔